اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو ہم نے کامل کر دیا، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں انسان بنا کر ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت نہیں۔ بہت ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت نہیں۔ اللہ نے جن کو چاہا ہدایت دی اور کامل اکمل پکے سچے مسلمان بنا دیے، جیسے صحابہ کرام کی جماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت میں سب سے کامل جماعت صحابہ کی جماعت۔ بہرحال ہمارے صحابہ نے، ان کے بعد اکابر نے اس نعمت کی قدر کی اور اللہ کی فرما برداری کی۔ اسلام کے معنی بھی اللہ کا فرما بردار بن جا۔ یہی مسلم کے اور مسلمان کے معنی ہے فرما بردار۔ کس کا؟ اللہ کا۔ فرما بردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی اس کی مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اس کی آنکھیں بھی مسلمان ہوں یعنی فرما بردار ہوں، اس کے کان بھی مسلمان ہوں یعنی فرما بردار ہوں، اس کے ہاتھ بھی مسلمان ہوں یعنی اللہ کے فرما بردار ہوں، اس کے پاؤں بھی مسلمان ہوں یعنی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہوں۔ بدن کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی نہ کر، فرما برداری کر، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے لیے عزت کا وعدہ کر رکھا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے پاس، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا کر، پھر اللہ نے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع یعنی اسلام و ایمان کی برکت سے ان کو عزت عطا کر۔ ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ ذلیل تھے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے اسلام کی بدولت۔ عزت ملی اسلام سے، اب مسلمان بجائے اسلام کے عزت دوسری جگہ تلاش کرے گا تو یاد رکھو وہ ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ مسلمان کی عزت اسلام میں، حکومت میں نہیں،
مگر یہ کہ جن کی حکومت بھی عبادت ہو ان کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں، بادشاہ بھی ہیں، بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں، مگر ان کی حکومت نہیں، وہ خالص عبادت. ایسے بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کو چھوڑ کر اگر عزت بادشاہت میں، سلطنت میں، مال میں، کسی اور منصب اور عہدے میں تلاش کرے گا اس کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے. قارون کو اللہ نے خزانہ دیا، وہ اکڑ گیا، اترا گیا، زمین میں دھسا دیا گیا. میں خزانے ابو جہل اکڑا، 2 انصاری بچوں کے ہاتھ سے قتل کرا دیا گیا. فرعون اکڑا، میں فوج و لشکر کے دریا میں غرق کر دیا. نوح کی قوم اکڑی، ادھر حضرت نوح کی بددعا تھی. حضرت نوح اور ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے اور جن جانوروں کو انہوں نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، باقی ساری دنیا تباہ کر دی. انہوں نے دعا بھی مانگی تھی یہی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے رب جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کو تباہ کر. ان کی دعا قبول ہوئی، سب کو تباہ کر دیا. نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی. بس حضرت نوح کی کشتی چل رہی، باقی سب غرق. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جہاں چاہے آدمی موت کے منہ میں ہے، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے، وہ نہیں مر رہا. ایک آدمی کو خیال تک بھی نہیں، فٹ اچانک موت آ جاتی. اس سے تو کسی کو مفر نہیں، موت تو آنی ہے، سب کو یقین ہے. کب آنی ہے یہ اللہ جانتا ہے. یہ تو اٹل حقیقت ہے. اقبال نے کہا ہے زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. روب پوری ہو دنیا میں کشان قیصری، چل نہیں سکتی کبھی بھی. چل نہیں سکتی کبھی بھی موت کی یورش کبھی. کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے. سب کو جانا ہے زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. نقشہ کھینچا ہے موت کا. اقبال کے اشعار ہیں، بہت لمبے اشعار ہیں ان کے. تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، اس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے. زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے. سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں. پھول بن کر اپنے تربت سے نکل آتا ہے یہ،
موت سے گویا بقائے زندگی پاتا ہے۔ یہ ایک شعر کہا ہے انہوں نے بہت عجیب، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ ابھی تک تو سویا ہوا تھا، جاگا تو اب ہے مرنے کے بعد، وہی تو اصل زندگی ہے۔ اور موت کو حدیث میں مومن کا تحفہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ جنت میں سب کو جانا ہے، سب کی تمنا ہے، اور اس کا راستہ موت ہے۔ موت سے گزر کر اگلی منزلیں ہیں، پھر آگے اللہ کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ جہاں تک کرتا ہے، کسی آدمی کا انتقال ہوا، اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز پڑھیں گے، اٹھا کر لے کر چلیں گے، اور قبر کھودیں گے، قبر کھود کے اس میں رکھ دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، بس یہاں تک ہے بندوں کا نظام۔ اس کے بعد سب اللہ کا نظام، اور اللہ کا نظام عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بس قرآن میں اجمالاً بتایا، احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کر رکھی ہیں۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے سیف اللہ کا لقب ملا۔ سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ کہتے تھے ان کا انتقال میدان جنگ میں نہیں ہوا، گھر میں ہوا ہے، اپنے بستر پر ہوا ہے۔ بات پریشان تھے کہ میں نے میدان جنگ میں موت کو تلاش کیا، وہاں مجھے موت نہیں آئی۔ میدان جنگ میں موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پر۔ اس پہ ان کو افسوس تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر جہاد کرنا، میدان جنگ میں جانا موت کی دلیل ہے، تو یہ خالد بن ولید کا پیغام پہنچا دو، میں موت کو ڈھونڈتا رہا مگر مجھے موت نہیں آئی وہاں، میں چاہتا تھا مجھے موت آئے وہاں۔ بہت جنگیں انہوں نے لڑی۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی افواج کے سپہ سالار رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا۔ خالد بن ولید ہی اسلامی فوجوں کے سپہ سالار رہے، اور بڑی بڑی جماعتوں سے لڑ گئے۔ اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر بڑی بڑی جماعتوں سے مقابلہ ہوا، اور ہر جگہ کامیابی، ہر جگہ کامیابی ملتی۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے ان کو ہٹا دیا، وہ ہٹ گئے آرام سے۔ کیوں؟ مسلمان، ان کا کام اللہ کے لیے ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی اشکال نہیں، آسانی سے ہٹ گئے، اللہ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمانوں کو جو فتح ملتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ملتی ہے۔ ان کو یہ دکھانا تھا کہ یہ اسلامی فتوحات اسلام کی حقانیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لہذا اس کے بعد جن لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، پھر بھی یہی حال رہا، اسلامی فتوحات بڑھتی ہی چلی۔ تو یہ واقعہ خالد بن ولید کا میں نے سنایا کہ جہاں آدمی ڈر رہا ہے ضروری نہیں کہ موت آ جائے، اور جہاں آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں کہ یہاں موت آئے گی، ضروری نہیں کہ وہاں سے بچ جائے، ہو سکتا ہے وہیں پر موت آئے۔ روزانہ اخبارات دیکھتے ہیں
اور آج کل تو ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا بہت زور شور سے کام کرتا ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر غلط خبریں بھی شائع ہو جاتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں مولویوں سے، بھائی یہ نیٹ میں جو آپ مسائل دیکھتے ہیں اس پہ مت دیکھا کرو۔ یہ نیٹ کا سارا نظام یہود کے کنٹرول میں، کہیں گڑبڑ نہ کرو۔ ہم کل باغ ڈوگرا سے کوچ بہار کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ میں جو تھے انہوں نے گوگل سے مسئلہ پوچھا مسجد کدھر، اب وہ مسجد ملی نہیں، پورے شہر کا چکر کاٹ لیا ادھر سے ادھر، مسجد نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کس سے پوچھ رہے ہو؟ کہ موبائل سے پوچھ رہے، کل کا واقعہ ہے کل۔ ہم نے کہا بھائی اللہ کے بندے اس سے مت پوچھ، کسی آدمی سے تب انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا، انہوں نے کہا یوں چلو ادھر کو جاؤ مسجد ملے گی بازار میں۔ پھر آگے بڑھے، پھر گاڑی روکی، پھر ایک عورت کھڑی تھی، اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا، اور آگے تھوڑا چلو بالکل روڈ پر ہی مسجد۔ عورت نے بتایا ہمیں، تب جا کے وہ مسجد آئی اور ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ میں کہا دیکھو جیسے تمہیں گھما دیا ایسے ہی چکر دے دیا، ایسے ہی مسائل میں بعض دفعہ کچھ کا کچھ اس میں۔ اس لیے بھائی مسائل دیکھو، مسائل کی کتابوں۔ میں ہمیشہ مولویوں سے طلباء سے یہی کہتا ہوں ان چیزوں میں مت دیکھو، نہیں تو کبھی علم نہیں ہے۔ اب اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اتنی جانکاری سب کو نہیں ہے۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے تو وہ کہہ دے گا جو نسخہ تیرے ہاتھ میں ہے اس نسخے میں یہ عبارت غلط لکھی ہوئی، تو بہت تجربے کے بعد بتائے گا، بہت مشکل ہوتا ہے بتا۔ لیکن کتابیں پھر بھی کتابیں، اور اس میں کون بتانے والا ہے، کس نے اس میں ڈالا ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو اس سے پوچھ لیا، اس میں آ گیا کچھ، اب آپ نے کہہ دیا بس یہی ہے۔ کچھ بچے آج کل کے نئے نئے کیا، اچھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، بھائی بخاری کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ آپ اس سے کچھ بیچارے کو بچے کو خبر تو ہے، اس نے سوچا ہو پھر یہ تو سب غلط ہے، یہ سارے مسلمان غلط ہیں، سارے خراب ہیں، سارے مولوی خراب ہیں۔ اب اسے بیچارے کو آگے کی خبر نہیں، اس نے سن لیا بخاری شریف پہ عمل نہیں ہو رہا، حالانکہ بخاری شریف میں یہ منع۔ تو اللہ کے بندو ایسا مت کیا کرو، مسائل اگر پوچھنے ہیں گوگل سے مت پوچھو، نہ اس کی سنو، کون کہہ رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ مسئلہ معلوم کرنا ہے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو، جو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں جو علماء ہے جن کے اوپر اس کو اعتماد ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو، اور جو وہ مسئلہ آپ کو بتا دیں اس مسئلے پر عمل کرو۔ اور نیٹ کیا کہہ رہا ہے، اس میں ویڈیو میں کیا ہے، وہ کیا ہے، اب ویڈیو بنانے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے، وہ آپ کو خبر نہیں۔ کئی سال پہلے میں بہار جانا تھا، مجھے بھاگلپور اسٹیشن پہ اترنا تھا، لیکن میں راجدھانی سے اترا پٹنہ۔ وہاں کے بعض شاگردوں نے مجھے ایک دفعہ دعوت دی، میں نے کہا دعوت مت دو، میں ابھی مصروف ہوں، میرا کبھی موقع ہوگا ہم آپ کی دعوت کے بغیر آپ کے مدرسے میں آ جائیں۔ تو مجھے بھاگلپور جانا تھا تو میں نے راجدھانی کا ٹکٹ بنوایا پٹنہ تک،
اور پھر اگلے دن کا ٹکٹ میں نے، گاڑی چلتی ہے وہاں سے وکرم شیلا آگے کے لیے بھاگلپور کے لیے، اس کا بنوایا ایسی کوچ۔ پٹنہ کے قریب پہنچا، میں نے فون کیا، کہاں ہے بھائی کہ مدرسے میں؟ میں کہا آپ نے ایک دفعہ دعوت دی تھی، میں نے کہا آپ کی دعوت کے بغیر حاضر ہو رہا ہوں، تقریباً 20-25 منٹ کے بعد پٹنہ اسٹیشن آنے والا، آئیے آپ یہاں۔ اب میں باہر نکلا، خیر وہ لوگ ملے، میں ایک رات وہاں ٹھہرا۔ اگلے دن میں اس گاڑی میں بیٹھا، ایسی کوچ میں میرا ٹکٹ تھا، 2-3 مولوی ملے، ان کا ویسا ٹکٹ تھا، لوکل ٹکٹ، لیکن وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے ایسی کے طرح۔ چلیے اب بیٹھے وہاں، تو اسی ڈبے کے ایک سائڈ سے آواز آ رہی، ایک آدمی بہت تقریر کر رہا تھا، یعنی وہی تقلید کے بارے میں، یہ سارے گمراہ ہیں، سب کافر ہیں، یہ سب مشرک ہیں، مقلد، پتہ نہیں کیا کیا کہ حدیث کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے دیکھیے کہ دنیا ہے، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، کتے بھونکا کرتے ہیں، قافلے چلا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہوا؟ اتفاق سے، حالانکہ وہ اس کونے پر تھا، استنجے کی جگہ ادھر بھی ہوگی، ہو سکتا ہے ادھر بھیڑ ہو گئی ہو، وہ ہماری طرف کو آیا۔ میں لیٹا ہوا تھا، میرے سیٹ کے اوپر وہ 2-3 بہاری مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ آیا، ان سے السلام علیکم، انہوں نے پہلے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا یہ یوسف ہے دارالعلوم دیوبند کا استاد۔ اب اس نے کہا بھائی دارالعلوم دیوبند کے استاد، میں دیکھا، میں نے نوجوان ہے، میں نے کہا بیٹھیے بھائی، منع حدیث کسے کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، کوئی حدیث یاد ہے ذرا سنائیے، نہ مجھے تو یاد نہیں۔ تو وہاں دوسری جو سیٹیں تھی اس پر سب غیر مسلمین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جو آپ جس مسئلے پہ بات کر رہے تھے اسی مسئلے پہ سنا دو کوئی حدیث، کہ وہ تو مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا تجھ سے بدتمیز کون ہوگا دنیا میں؟ سارے کوچ کو تو نے پریشان کر رکھا، حدیث کی تعریف تجھے معلوم نہیں، کوئی حدیث تجھے یاد نہیں، یاد بھی اگر ہو کوئی سنا دے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے یا موضوع ہے تجھے خبر نہیں۔ کتنا بدتمیز انسان ہے۔ اب وہ کچھ نہیں بولتا، وہ ہندو جو تھے وہ اسے گالی دینے لگے، بے تو نے اتنا اب کیوں نہیں بول رہا؟ میں نے کہا اب تو اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہوتا وہ بھی نہ بولتا، یہ تو کیا بولتا، اس کا باپ بھی اگر ساتھ ہوتا وہ نہ بول پاتا۔ یہ حال لوگوں کا ہونا، اتنا شور اس نے کر رکھا تھا خدا کی، پھر جا کے چپ چاپ بیٹھا ہے بس۔ یعنی اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی۔ بہت پہلے جب میں اس سال دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے گیا تھا، جوان تھا، 39 سال پہلے کی بات۔ میرے علاقے کے مظفر نگر میں ایک گاؤں ہے، میں جانتا ہوں، میری برادری کا گاؤں ہے، وہاں کے بڑے چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی جانتا تھا۔ وہ آئے، اس گاؤں میں کچھ شیعہ ہیں کچھ سنی، آگے مجھ سے کہنے لگا وہ کہ جی میں شبیر ہوں، چودھری شبیر، اور ہمارے یہاں شیعوں کا ایک بڑا مجتہد آیا ہوا ہے اور سارے سنیوں کو کافر کہہ رہا ہے، سارے صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، اور یہ وہ کر رہا ہے چیلنج ساری دنیا کے سنیوں کو بلا لو مناظرہ کرنے کے لیے، لہذا آپ کو وہاں چلنا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، مجھے فرصت نہیں۔ جب وہ بڑا اداس ہوا بیچارہ، کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے، وہ سارے مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے، صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، حضرات شیخین کو گالیاں دے رہا ہے، ہمارے بچے عورتیں بہت پریشان ہیں۔ میں کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر چلتا ہوں، کہ جی اور لے لو 2-4 کو، نہ کسی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کر۔
اب میں چلا جا کے دیکھا تو مجمع ہے، وہ کہہ کے آیا تھا لوگ بیٹھے ہیں، وہ صاحب بھی بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی کون ہے مناظرے کا چیلنج کرنے والا؟ تو اس نے کہا میں ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ ہی کو نہیں دنیا کے سارے سنیوں کو چیلنج۔ میں نے کہا بیٹے انہی الفاظ میں بول، بیٹے آج ایسے ظالم کے چنگل میں تو پھنس گیا ہے، انشاءاللہ کوئی بچانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ ذرا دیکھتے جاؤ، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ صبر کرو، اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جب تک تم زندہ رہو گے لفظ مناظرہ تمہاری زبان پر نہیں آئے۔ اتنے خطرناک آدمی کے چنگل میں تم پھنسے ہو۔ کہنے لگا نہیں یہ ہے فلاں۔ میں نے کہا وہ اپنی کرے، سب کو بلا لو، یہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے کہا ہاں، میں نے کہا ہاں قریب آ رہا ہے وقت، 5 منٹ دیے ہیں میں۔ جب میں نے دیکھا وقت قریب آ رہا ہے، میں نے کہا آپ کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ آپ تہران یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری، اجتہاد کی ڈگری لے کے آئے ہیں کیا؟ اور کیا میں مجتہد ہوں؟ میں واہ، مجتہد ہیں؟ میں واہ، آپ سے بات کی جا سکتی ہے؟ تو پھر تو آپ نے اپنی کتاب اصول کافی بھی پڑھی ہوگی، کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ اصول کافی ہمارے یہاں ایسی ہے جیسے آپ کے یہاں بخاری شریف۔ میں کہا واہ، ٹھیک ہے، آپ سے بات کی جا سکتی۔ میں نے اپنے بیگ میں سے نکال اصول کافی اور ان کے پاس بھیج، لے بیٹے کتاب تیری میری نہیں، جہاں سے چاہے ایک صفحہ عبارت پڑھ۔ عربی میں ہے کتاب، گالی دینے والا صحیح کتاب، صحیح عربی کی کتاب پڑھی نہیں پڑھی، اس میں وہ زیر زبر کون لگائے گا اس کو؟ اب اس کو تو جیسے سانگ ٹوٹ گیا، اب خاموش۔ اول تو یہ پریشان کہ ہماری کتاب اس کے ہاتھ میں، یہ کہاں سے لے آئے؟ ان کا مذہب میں یہ ہے کہ اپنی جو اصل کتابیں ہیں کسی سنی کے ہاتھ میں دینا کفر سے بھی بدتر کفر، یہ اس کے ہاتھ میں کیسے؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہیں بھائی، کتاب ہماری نہیں آپ کی ہے۔ میں نے کہا ایک صفحہ صرف عبارت پڑھ، اگر آپ نے پڑھ دیا صحیح میں لکھ کر دیتا ہوں یوسف ہار گیا، لیکن وہ پڑھ ہی نہیں رہا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ اور وہ شیعہ جو اس کے پاس بیٹھے تھے وہ اس کے کوہنی سے اشارہ کرو، تو کوہنی مار کر میں نے وہاں کی زبان میں بولا، تمہیں میں بھی اسی علاقے کا ہوں۔ میں نے کہا بھائی سید لوگوں یہ کوہنی کیوں مار رہے ہو؟ اگر لاٹھی بھی اس کی دبر میں داخل کر دو گے تو یہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے بس کی بات نہیں۔ میں نے کہا مجتہد صاحب کہاں گیا چیلنج؟ میں نے کہا تھا آپ کو صرف 5 منٹ دے، 5 منٹ کے بعد انجیکشن لگا دوں گا۔ وہ تیری کتاب دی وہیں سے ہی خم، ابھی تو میرے پاس بہت ذخیرہ تھا اپنا، وہاں میں کہتا صرف ایک لفظ کا ترجمہ کر، لیکن میں نے کھولی نہیں۔ میں کہا دیکھو میرا بستہ دیکھو،
میں کہا اس میں مسلم الثبوت بھی ہے جس میں ہمارے سنی مولوی بھی گھبراتے ہیں اس کا نام سنتے، اور میں کہا میں اس کتاب کا حافظ ہوں، مجھے حفظ یاد ہے مسلم الثبوت، جس کو مسلم الثبوت کہتے ہیں۔ میں کہا میں حافظ ہوں لیکن آپ کو نہیں دے رہا ہوں، کیوں؟ یہ تو ہماری کتاب، تو تیری کتاب دی ہے میں نے پہلے، میں کچھ بھی وہ نہیں تو میں ختم۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا چیلنج کرنا، شور مچانا الگ چیز ہے، حقیقت تو حقیقت ہوتی، حقیقت کھل گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں خاص کر بچوں سے، نوجوان بچوں سے، کسی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آئے موبائل سے مت پوچھو، گمراہ کر دے گا۔ جیسے میں نے کل کا سچا واقعہ آپ کو سنایا، جو ساتھ میں تھے ان سے پوچھو یہ ہوا کہ نہیں۔ کل موبائل سے پوچھا مسجد کدھر ہے، پورے شہر کا طواف ہو گیا اور مقصد حاصل نہیں۔ میرے بھائی اب مجھے خبر نہیں کیسے ہو رہا ہے، میں بیٹھا رہا تھا پیچھے کی، وہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور کے پاس، تو مجھے نہیں معلوم، وہ موبائل سے پوچھتے ہوئے جا رہے، تو بتایا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ایسا مت کر، موبائل کو جیب میں رکھ اور کسی آدمی سے پوچھ۔ تب جا کے ہم کو مسجد میں، اور قرآن نے یہ نہیں کہا موبائل سے پوچھو کسی اور سے پوچھو، کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے وہ بتائیں گے آپ کو صحیح بات۔ موبائل سے مت پوچھو، وہ معلوم نہیں آپ کو کہاں لے جائے، کیا بات بتاتے، وہ کس کا مذہب ہے، آپ کو خبر نہیں، اس لیے آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قریب، میرٹھ ایک شہر ہے بڑا، نام سنتے ہوں گے آپ، میرٹھ بڑا شہر،